آج ویو 360 میں بھارت میں عام انتخابات کا دوسرا مرحلہ، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ووٹنگ سے پہلے انٹرنیٹ بند، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا ٹائم میگزین کی 100 بااثر لوگوں کی فہرست میں نام کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ڈیٹا 100% صحیح پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسپیشل رپورٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ کے چوتھے حصے میں صحت انصاف کارڈ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ بھارت میں عام انتخابات کے دوسرے مرحلے میں آج پارلیمان کے ایوان زیریں یا لوک سبھا کی 95 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں اودھمپور اور سری نگر سے 2 نشستوں پر کچھ ہی دیر میں ہم سری نگر میں موجود ہمارے نمائندے یوسف جمیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج ووٹنگ کے دن انٹرنیٹ سروسز بند رہیں، اور یہ اب وہاں معمول کی بات سمجھی جاتی ہے۔ حکومت سیکیورٹی کے مسائل کو وجہ قرار دے کے کسی بھی وقت انٹرنیٹ سروسز معطل کر دیتی ہے، مگر اس کا لوگوں کی زندگیوں اور علاقے کی معیشت پر گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ۔ یوسف جمیل کی آپ نے رپورٹ دیکھی، انٹرنیٹ کی بندش کے باعث اس وقت وہ بذریعہ فون ہمارے ساتھ ہیں، اسکائپ چونکہ نہیں ہو سکا۔ یوسف، اب بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ووٹرز کے لیے کون سے مسائل سب سے اہم ہیں ان انتخابات میں؟ جی، مسائل تو بہت ہیں، جیسے کرپشن کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اور یہاں پہ جو صورتحال ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں، حفاظتی صورتحال، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جو انتخابات ہوئے ان کی کمپین کے دوران جو مجموعی طور پر وہ مسائل اٹھائے گئے سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور دوسرے امیدواروں کی طرف سے، جنہیں جذبات انگیز اور متنازع سیاسی مسائل کہا جا سکتا ہے۔ تو کشمیری عوام سرٹنلی بھارت کے جمہوری عمل میں کس حد تک یقین رکھتے ہیں؟ ووٹر ٹرن آؤٹ کیا بتاتا رہا آج؟ آج یہ مختلف ایریاز میں مختلف رد عمل رہا۔ جیسے آپ کشمیر وادی کی بات کریں گے، جہاں سری نگر کے پارلیمانی حلقے میں آج ووٹ ڈالے گئے، یہاں پہ مجموعی طور پر بہت کم لوگوں نے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر سری نگر ضلع میں صرف شام 5 بجے تک صرف 7% لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے۔ گاندربل ضلع میں 16.8 اور بڈگام میں 21% لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے۔ لیکن اس کے برعکس اودھمپور کا جو انتخابی حلقہ ہے، جو جموں علاقے میں پڑتا ہے، وہاں پہ 60 اور 70% کے درمیان لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں۔ یہ ایک ہندو اکثریتی علاقہ ہے۔ تو کس جماعت کے لیڈ کرنے کی توقع ہے؟ پولز کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پنڈت ہیں وہاں پہ، جو ایکسپرٹس ہیں وہاں پہ ان الیکشنز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ سری نگر کی آپ بات کریں گے، یہاں پہ جو نیشنل کانفرنس کے جو صدر ہے فاروق عبداللہ، جو 3 بار یہاں وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور وفاق میں بھی وہ ایک وزیر رہ چکے ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ سیاسی طور پر ابھی ان کو مطلب وہ ابھی اتنے گرین ہارنز ہی ان کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو باقی حلقے ہیں وہاں پہ کانٹے کا مقابلہ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان، اور جموں میں جموں کے 2 انتخابی حلقوں میں جو مقابلہ ہو رہا ہے، مین مقابلہ ہو رہا ہے، وہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس کے امیدواروں کے درمیان ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ یوسف جمیل آپ کا۔ وائس آف امریکہ کے یوسف جمیل ہمارے ساتھ سری نگر سے تھے بذریعہ فون۔ امریکی جرید ٹائم میگزین نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو دنیا کی 100 بااثر ترین شخصیات کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ ٹائم میگزین نے انہیں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، چینی صدر شی جن پنگ اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ لیکن اس فہرست میں شامل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ بااثر ہونے کا مطلب کامیاب ہونا نہیں ہے۔ ٹائم میگزین لکھتا ہے کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد پر امید ہے کہ عمران خان ملک کو سنگین حالات سے نکال لیں گے، مگر پاکستان ایک ایسے مشکل دور سے گزر رہا ہے جب اس کو امیر ہمسایہ ملکوں یعنی چین اور عرب ممالک کی طرف سے دیے گئے پیسوں پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹائم میگزین لکھتا ہے کہ عمران خان پر فوج اور اسلامی بنیاد پرستوں کے قریب ہونے اور اپنے مشیروں کے انتخاب کے معاملے پر تنقید کی جاتی ہے۔ ٹائم میگزین کی بااثر شخصیات کی فہرست میں شامل ہونا کیا ثابت کرتا ہے؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے نیو یارک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تجزیہ نگار اور پالیسی ماہر رضا رومی۔
رضا، عمران خان دنیا کی 162 شخصیات میں شامل ہوئے، وہ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے لیڈرز میں سے ہیں، تو مقبولیت سے تو ان کی انکار نہیں ہے، لیکن پاکستان کو پریکٹیکلی فائدہ کیا ہے اس مقبولیت کا، خاص طور پہ فورن پالیسی کے فرنٹ پہ؟ رضا، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں بالکل سن پا رہا ہوں. دیکھیے عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ یقیناً جیسا آپ نے کہا کہ وہ تو بڑی دیر سے اسٹیبلشڈ ہے پاکستان کے اندر بھی اور مغرب میں بھی اور دنیا کے دیگر حصوں میں بھی ان کی ایک پورا امیج ہے، اور یقیناً فورن پالیسی کے حوالے سے یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ اگر ایک ملک کا لیڈر جو ہے اس کی ساکھ اچھی ہے اور اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، تو پھر اس کی بات پر اعتبار بھی کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ عالمی دنیا کے بہت سارے تنازعات جو ہیں وہ رہے ہیں اور ابھی ہے بھی، تو اس میں یقیناً ایک ٹرسٹ کی کمی رہی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جسے کہا جاتا ہے. تو چونکہ عمران خان کی ایک شخصیت ہے اور جس کو کہ کریڈیبل سمجھا جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہے سروے میں، تو یقیناً اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن بالآخر جو اصل فائدہ ہوتا ہے خارجہ پالیسی میں وہ ملک کے اندر جو ڈومیسٹک عوامل ہوتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ ہماری معیشت کتنی مضبوط ہے اور ہمارے ادارے کتنے مضبوط ہیں، اور یہ کہ ہم نے جو اپنے جو دیگر پالیسیاں ہیں ان کو کس طرح سے چلایا ہے. تو صرف شخصیت سے تو اثر نہیں ہوتا. تو معیشت جس طرح آپ نے ذکر کیا، کافی آج کیبنٹ کے ریشفل ہونے کے حوالے سے سارا دن خبریں چلتی رہیں. وزیر اعظم کے لیے، عمران خان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت معیشت کو مینیج کرنا، اور پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر بھی مستعفی ہو گئے. ابھی وہ یہاں موجود تھے واشنگٹن میں، اور کافی حد تک ان کی IMF اور ورلڈ بینک سے بات بھی ہوئی. اب کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں لیڈرشپ کس لیڈرشپ سے ڈیل کریں گے؟ کیا پیغام مل رہا ہے عالمی اداروں کو، خاص طور پہ پاکستان کی لیڈرشپ کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیے، عالمی اداروں کو تو پیغام ٹھیک نہیں مل رہا ہے، کیونکہ IMF سے بات چیت چل رہی ہے، اس کے درمیان جو ہے وزیر خزانہ کو برخاست کر دیا گیا ہے. تو یقیناً یہ ایک امیج وہ سگنل ٹھیک نہیں جاتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ اسد عمر صاحب جو تھے وہ انتہائی اوور ریٹڈ تھے. اپنے یہ PTI کی پاور میں آنے سے پہلے بھی ان کو کوئی ایک قسم کا جسے انگریزی میں وزٹ کہا جاتا ہے، وہ سمجھا جاتا تھا کہ کچھ جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ جو ہے سنگاپور بن جائے گی. مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کی کمپیٹنس جو ہے وہ تو کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ بنیادی جو پالیسی کے عوامل ہوتے ہیں یا محرکات ہوتے ہیں وہ اس سے بھی نابلد دکھائی دے رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے لیے سب سے بڑی امبیرسمنٹ جو ہے پچھلے 8 مہینے میں وہ معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور اس کی مس مینجمنٹ ہے. تو اب دیکھیے کہ وہ جو کیا ٹیم آتی ہے آگے، کیونکہ ایک وزیر خزانہ تو کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ 8 10 15 لوگ ہوتے ہیں جو چلاتے ہیں منسٹری کو. تو یہ جو ہے بہرحال یہ اگر تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھا جائے گا تو یقیناً فائدہ ہوگا، اور IMF کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہوگی مزید. رضا، ایک چیز اور چیلنج بھی ہے، معیشت تو سرٹنلی چیلنج ہے، لیکن حالیہ چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ پھر سے سر اٹھا رہے ہیں. بلوچستان کے علاقے اور ماڑا میں آج 14 افراد کو بس سے اتار کے قتل کر دیا گیا. کوئٹہ میں ہزارہ پر حال ہی میں حملہ ہوا. وزیر اعظم کس حد تک بااثر بلکہ کامیاب نہ سیکیورٹی مسائل سے نمٹنے میں؟ دیکھیے یہ تو اب اس کو وزیر اعظم کو بات یہ کہ یہ تو درینہ مسائل ہیں. پاکستان میں جو ہے دہشت گرد گروپ جو ہیں، انتہا پسند گروپ جو ہے، یہ تو اب کئی دہائیوں سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کا صفایا بھی کیا جا رہا ہے. اس میں وقت لگ رہا ہے اور لگے گا. اس لیے وزیر اعظم کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس کے اوپر ہم بلیم کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے چونکہ بڑے وعدے کیے تھے انقلابی قسم کے کہ وہ آ کر بلوچستان کے بھی مسئلے کو اور دیگر مسئلے کو بھی جو ہے 90 دن کے اندر یا 100 دن کے اندر ختم کر دیں گے، تو ابھی تک وہ ہو نہیں سکا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دہشت گردی کے واقعات سیریس ہیں، لیکن سب سے بڑا اس وقت پاکستان میں جو کرائسس ہے، جو مسئلہ ہے اور جو عام عوام کی زندگیوں کو اثر کرتا ہے وہ معیشت اور مہنگائی ہے. 10% سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں مزید اضافے کا امکان ہے، اور جو شرح نمو ہے وہ گرتی جا رہی ہے. یعنی کہ نوکریاں نہیں پیدا ہوں گی، اور جو لاکھوں نوجوان اور لوگ جو نکل رہے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں، اگر وہ بے روزگار رہ جائیں گے تو پھر ایک ملک میں تو ایک سماجی طوفان آئے گا.
تو وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. بہت شکریہ رضا رومی ہمیں جوائن کرنے کا. رضا رومی نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھے اور مینلی جو بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ پاکستان کے چیلنجز اس وقت کیا ہیں معاشی فرنٹ پہ بھی اور اس سے آگے جا کے بھی. افغان طالبان کی طرف سے غیر ملکی افواج کے خلاف نئے حملوں کے اعلان کے بعد پاکستان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جنگ میں شدت آنے سے امن عمل کے ناکام ہونے کا خطرہ ہے. اس خبر کی تفصیل اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. اور اب اسپیشل رپورٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ، جس میں اس ہفتے ہم پاکستان میں نظام صحت کے مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں. پاکستان میں جہاں ایک طرف صحت کی سہولیات بین الاقوامی معیار کی نہیں ہیں، وہیں جو دستیاب ہیں ان تک رسائی بھی عوام کے بڑے حصے کے لیے انتہائی مشکل ہے. اس کے حل کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے ملک بھر میں صحت انصاف کارڈ کے منصوبے کا آغاز کیا، جس کے تحت غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والے تقریباً 8 کروڑ افراد کو مدد ملے گی. پشاور سے آج عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ صبح خیبر پختونخوا میں جہاں اس منصوبے کو پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے آزمایا، لوگ خوش تو ہیں مگر ساتھ ہی انہیں کچھ تحفظات بھی ہیں. پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولتیں کہنے کو تو مفت ہیں، لیکن پھر بھی اکثر مریضوں کو علاج کے لیے ایک بڑی رقم اپنی جیب سے ادا کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر جو کہ کارڈیالوجی میں سٹنٹس یوز ہوتی ہیں، اس کا اپنا خرچہ ہوتا ہے، مریض کو وہ لینے پڑتے ہیں. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ حکومت نے اس مسئلے کے حل کے لیے 2016 میں صحت انصاف کارڈ کے نام سے منصوبے کا آغاز کیا تھا. یہ صحت کارڈ ایسے غریب افراد کو دیا گیا جن کی ایک دن کی آمدنی $2 امریکی سے کم ہو. کارڈ پر 5,40,000 روپے تک کا بیلنس ہوتا ہے، جسے حکومت کے منتخب ہسپتالوں میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد تک استعمال کر سکتے ہیں. اس اسکیم میں دل میں سٹنٹ لگوانا، کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی، ڈائلائسس، میٹرنٹی اور دیگر میڈیکل اور سرجیکل سروسز شامل ہیں. یہ کارڈ بہت ہی اچھی چیز ہے. کم از کم ہمیں پرائیویٹ علاج کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا کہا تھا، اور اس کارڈ کی وجہ سے ہماری تمام ادویات، آپریشن کے تمام اخراجات، ایکس رے، ٹیسٹ وغیرہ تمام مفت ہوں گے. ہم اس سے بہت خوش ہیں کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا. تاہم بہت سے لوگ اس کارڈ کی تقسیم کے لیے وضع کیے گئے نظام سے مطمئن نہیں، کیونکہ حکومت نے کسی نئے سروے کے بجائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل خاندانوں کو اس پروجیکٹ میں شامل کر دیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر انکم اسکیم میں کئی غیر مستحق لوگوں کو سیاسی فائدے کے لیے کارڈ دیے گئے تھے. یہ ڈیٹا 100% صحیح پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا. ظاہر ڈیٹا جب آپ بناتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگ اگر آپ کو سچ بولیں گے تو اچھا آئے گا، جھوٹ بولیں گے تو غلط آئے گا. لیکن بہرحال جو ہمارے پاس مریض ہیں، جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، اور مریضوں کو دیکھ کے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 90% جو اس میں لوگ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. خیبر پختونخوا میں اس پروجیکٹ کی کامیاب تکمیل کے بعد اب وفاقی حکومت نے اسے ملک کے باقی صوبوں میں بھی شروع کیا ہے، جس سے ملک بھر میں 8 کروڑ شہریوں کو مفت علاج کی سہولتیں فراہم کی جائے گی. کارڈ میں موجود رقم کو 5,40,000 سے بڑھا کر 7,20,000 کر دیا گیا ہے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. اسپیشل رپورٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ کے آخری حصے میں کل ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے نظام صحت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. حکومت پاکستان اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے اور عوام کیا کر سکتے ہیں. اس انتہائی اہم موضوع پر ہم آپ کی رائے بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ، جہاں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ آپ گفتگو کا حصہ بنیے. ہمیں بتائیے کہ آپ کو نظام صحت سے کیا شکایات ہیں اور کیا آپ کی نظر میں ان کا کوئی حل ہے.